حدیث پاک ہے کہ اگر آپ کسی کو برائی کرتے دیکھیں تو آپ اسے اپنے زور بازو سے روکیں، تو یہ آپ کے ایمان کے طاقتور ہونے کا آپ کو شو کرتا ہے. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از کہ اگر آپ یہ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ اسے اپنی زبان سے روکیں، یہ آپ کے ایمان کے ماڈریٹ ہونے کا آپ کو شو کرتا ہے. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ خاموش ہو جائیں، اور یہ آپ کے ایمان کے کمزور ہونے کو شو کرتا ہے. تو اگر ہم اس سارے سینیریو کو اور اس حدیث پاک کو دیکھیں تو ہم کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کو روکیں بھی اور نہیں بھی روکیں، اور ہمارا ایمان کس طرح مضبوط ہو رہا ہے اور کمزور ہو رہا ہے. ہر حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کو قرآن مجید کی روشنی میں رکھ کے دیکھا جائے، دین کے مجموعی نظام کی روشنی میں رکھ کے دیکھا جائے. اس حدیث کا تعلق دائرہ اختیار سے ہے. دنیا کے اندر انسانی تمدن کی نوعیت ایسی ہے کہ اس میں ہم فرد بھی ہیں اور ہم میں سے ہر شخص کا ایک دائرہ اختیار بن جاتا ہے. باپ کی حیثیت سے میرا ایک دائرہ اختیار ہے، شوہر کی حیثیت سے میرا ایک دائرہ اختیار ہے، کوئی ادارہ بناتے ہیں اس میں میرا ایک دائرہ اختیار ہے، آپ نے فوج کا ادارہ قائم کیا، پولیس کا ادارہ قائم کیا، اس میں ایک دائرہ اختیار وجود میں آتا ہے. اسی طرح ایک ریاست کا دائرہ اختیار ہے. تو دائرہ اختیار کے اندر یہی ترتیب رکھنی چاہیے. یعنی اگر مثال کے طور پر پولیس میں کوئی شخص اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے جس قانون کے تحت وہ نظام بنایا گیا ہے تو آپ کارروائی کریں گے نا. وہاں تو اگر آپ کے اندر ہمت نہیں ہے تو پھر آپ ایمان کے دوسرے درجے میں ہوں گے. تو منکر یا برائی، منکر کو بھی سمجھ لیجئے کہ وہ کیا چیز ہے. منکر کا تعلق مذہبی احکام سے نہیں ہوتا. منکر کا تعلق اصل میں ان چیزوں سے ہے جو مسلمہ برائیاں ہیں جن کی میں نے مثال دی. تو اگر اس طرح کی کوئی برائی آپ اپنے دائرہ اختیار میں دیکھتے ہیں تو دنیا کی ہر حکومت اس کو روکتی ہے، ہر ادارہ اس کو روکتا ہے، ہر باپ اپنے گھر میں روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کا تعلق دائرہ اختیار سے ہے. دائرہ اختیار کے اندر اگر آپ نے کمزوری دکھائی تو آپ ایمان کے اس درجے پر. مطلب برائی کو بزور طاقت روکنے کی جو حدیث ہے جن کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کا تعلق دائرہ اختیار سے ہے. اچھا، یہ جو جملہ ہے کہ اس کا تعلق دائرہ اختیار سے ہے، یہ آپ کی ذاتی رائے ہے یا علماء کا اجماع ہے اس پہ؟ بات یہ ہے کہ اس حدیث کو اس کے علاوہ سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے. اس کے الفاظ کے اندر یہ چیز موجود ہے. انٹرپریٹیشن تو یہ کہہ رہی ہے لوگوں کو مارا جا رہا ہے زبردستی، حجاموں کی دکانوں کو بند کیا جا رہا ہے، ویڈیو سینٹرز کو اڑایا جا رہا ہے. انٹرپریٹیشن تو یہی کہہ رہی ہے. سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط کیا جا رہا ہے، حدود سے تجاوز کیا جا رہا ہے. یعنی علماء کا اجماع نہیں ہے اس حدیث پر کہ یہ اس کا تعلق دائرہ اختیار سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی تعبیر کرنے کا حق حاصل ہے. یعنی یہ آپ آخر اس پہ اصرار ہی کیوں کرتے ہیں کہ ہر چیز پہ سب لوگوں کا اتفاق ہو جائے؟ بات یہ ہے کہ جب آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے پر اتفاق تو ہونا چاہیے. اس کا دین کے بنیادی ماخذ سے کیا تعلق ہے؟ دین کے بنیادی ماخذ کا تعلق تو اس چیز سے ہے کہ آپ کو اللہ نے ایک حکم دیا ہے قرآن مجید میں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے. تو ماخذ تو قرآن حدیث ہو گئے، لیکن اس کو سمجھنے کا کام یہ تو انسانوں نے کرنا ہے. جی آپ پوچھیں. آپ نے یہ بات کی کہ اخلاقی دائروں میں ہم لوگ جبر سے اسلام کے قوانین کو کر سکتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جبر سے آپ کسی کو غبن یا چوری یا رشوت لینے سے روک سکتے ہیں؟ اور مطلب یہ قوانین کہاں تک جو ہیں وہ آپ کی سوسائٹی کو امپروو کرتے ہیں، اور جبر اس میں کہاں تک جائز ہے؟ اخلاقی دائرے کے بارے میں میں نے یہ بات علی الاطلاق نہیں کہی. میں نے یہ کہا ہے کہ اخلاقیات میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو جرم سمجھا جائے گا اور ان کی بنیاد پر قانون سازی کی جائے گی. روکنے کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیے روکنے کے لیے تو تربیت کرنی چاہیے، تعلیم دینی چاہیے، تبلیغ کرنی چاہیے. جب کسی جرم کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس پر سزا کرتے ہیں. جس طریقے سے آپ رشوت لینے والوں کے لیے قانون بناتے ہیں کہ ان کو سزا دی جائے گی، ملاوٹ کرنے والوں کے لیے قانون بناتے ہیں. تو یہ جو قوانین ہیں یہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ انسان کی فطرت ایسے واقع ہوئی ہے کہ وہ تعلیم تربیت کے باوجود جرائم کا ارتکاب کر ڈالتا ہے. چنانچہ دنیا بھر میں بنائے جاتے ہیں تو ہم بھی بنائیں گے. مسئلہ صرف یہ پیدا ہوتا ہے، اخلاقی معاملات میں تو بحث ہی نہیں ہے دنیا میں، مسئلہ صرف پیدا ہوتا ہے مذہبی احکام کا. تو مذہبی احکام میں ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں واضح طور پر لائن کھینچ کے بتا دیا ہے کہ ان دو چیزوں کے علاوہ آپ ریاست کی سطح پہ مداخلت کر ہی نہیں سکتے. یعنی کسی گروہ کا مداخلت کرنا تو ایک طرف رہا، ریاست کی مداخلت کو بھی قرآن مجید نے متعین کر دیا اور محدود کر دیا. یہ قوانین تو ان تمام معاشروں میں بھی پائے جاتے ہیں جہاں کوئی مذہب نہیں پہنچا یا جو کوئی کسی مذہب کو نہیں مانتے. مذہب ایک عالمگیر حقیقت ہے. دیکھیے قرآن مجید نے متعین کر کے بتا دیا ہے کہ آپ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جس کو روکیں گے، متعین کر کے بتا دیا ہے. تو اخلاقی معاملات میں بھی ساری چیزوں میں قانون نہیں بنائے جاتے. بعض چیزوں میں آپ تبلیغ تلقینی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. آپ اپنے پولیس آرڈر کا مطالعہ کریں تو وہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ فلاں معاملے میں پولیس جائے گی، صلح صفائی کرا دے گی، فلاں میں تنبیہ کر دے گی، فلاں میں تھانے میں بلا کے ذرا تادیب کر دے گی.